ایک مرتبہ پھر سے عید ایثار قربانی میں آپ کو خوش آمدید۔ سچ نیوز آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ بڑی عید ہے اور بڑی خوشیاں ہیں۔ جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بریک کے بعد ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی اور وہ میڈیا کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ اگر میں کہوں کہ وہ کنگ میکر ہیں تو بے جانا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آج ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آج ہمارے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے اور ہمارے لیے حوصلہ بھی ہے کہ آج صرف ہم ہی آفس میں عید نہیں منا رہے، بلکہ ہمارے ہیڈز بھی، ہمارے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہمارے ساتھ ہی آفس میں عید منا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ میں جو ہے وہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہوتے ہیں، مگر نئی نیوز میں بھی ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں اور پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایسن ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج سچ نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندیم رضا صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عید مبارک سر۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور جو شوٹ کر رہے ہیں، جو کیمرے کے پیچھے جو ہمیں فوکس کیے ہوئے ہیں، ان سب کو عید مبارک، کیونکہ وہ بھی خیر مبارک۔ بیٹھے ہوئے اس وقت۔ ہمارے ساتھ ہمارے پروڈیوسر بھی موجود ہیں، ان کا تعارف عروج کرائیں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ ہمارے پروڈیوسر نیوز موجود ہیں میثم مہدی، جو کہ نہ ہی ہمیں کبھی چھٹی دیتے ہیں اور نہ ہی خود چھٹی پہ جاتے ہیں، تو ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ صحیح سر، آج عید کا دن ہے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عید کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا، اور قربانی کی آپ نے یا کل پہ پینڈنگ کر دیا یا گھر والوں پہ چھوڑ دیا؟ دیکھیں، عید کا آغاز بھی وہی عام دن کی طرح ہی آغاز ہوا ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ نماز جو ہے وہ تھوڑی سی بیچ میں آ جاتی ہے۔ ادروائز وہی آفس پھر اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہیں سے پھر کام کا آغاز ہوگا۔ اور جو ٹیم ہے جس نے چھٹی نہیں کی، آج اپنی عید کو قربان کیا ہے، وہ جانور قربانی تو ایک الگ ہے، لیکن اپنے وقت کو بھی قربان کیا ہے، وہ صرف ٹرانسمیشن کے لیے۔ تو ان کے ساتھ میں بھی موجود ہوں، جیسے دوسرے ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، این ایل ای ہیں، کیمرہ مین ہیں، اسٹوڈیو کے لوگ ہیں، ایون ڈرائیور ہیں، ڈی ایس این جی کے اسٹاف ہے، آفس بوائے ہیں۔ تو وہ سب ایک ساتھ ہی بھی جسٹ لائک فیملی کی طرح ہم سب یہاں پہ عید منا رہے ہیں، گو کہ اہل خانہ گھر پہ مصروف ہیں، ہم یہاں مصروف ہیں، ہم ان کے لیے یہاں بیٹھ کے ان کے ٹرانسمیشن کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ گھر میں بیٹھے ہیں تو ٹی وی کی اسکرین بھی چاہیے جس کے اوپر انہیں اپڈیٹس بھی چاہیے، تو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، سب ایک مل کے ٹیم کا حصہ ہے۔ اور قربانی رہی بات کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، تو اس میں اس طرح کا تو وہ نہیں ہے جو ہم نے پچھلے سال عید منائی تھی، یہ خاصی یعنی کہ اس سے مختلف عید ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح۔ ہمارے ساتھ میثم مہدی بھی موجود ہیں۔ تو آپ کی آج پہلا دن کیسا رہا عید کا؟ پہلا دن ابھی تو گزر رہا ہے، اچھا ہی گزر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ صبح قربانی کی یا قربانی کل پہ کریں گے؟ قربانی گھر والوں نے کی ہوگی، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں۔ تو صبح آپ گھر سے آئے تو کیا قربانی نہیں عید نماز پڑھی ہے، عید نماز کے بعد پھر آفس آ گئے۔ صحیح۔ اور آفس آنے کے بعد پھر کام، ٹرانسمیشنز، کیونکہ لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے جو باہر عیدیں منا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے عیدیں منا رہے ہیں۔ ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر جیسا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ 24/7 ہے، جیسے کہ آرمی ہے، جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں، جیسے کہ پولیس ہیں، اور آپ آج ہیڈ ہیں ہمارے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کبھی بچوں نے شکوہ کیا ہے کہ بابا ہر دفعہ جو ہے آفس میں عید ہوتی ہے، ہر دفعہ آفس میں عید ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مصروفیات ہیں لیکن ہمیں چینل میں تو آنا ہی آنا ہے، تو کبھی بچوں نے گلہ کیا ہے؟ دیکھیں، لازمی سی بات ہے، وقت اگر آپ بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ برا مناتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، لیکن ایک صحافی کی فیملی ہے، وہ اب عادی بھی ہو چکے ہیں، وہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ تو دینا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس ایک وقت ہی ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کو درست سمت میں اور بہتر انداز سے اس وقت کو استعمال کیا جائے تو وہ بچوں ہی کے مستقبل کی بہتری ہوتی ہے اس کے اندر، اور آپ میں جو نکھار آتا ہے وہی چیز بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کتنی ڈیووشن کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، تو وہی پھر انہی کے بھی انہیں میراث میں چیزیں ملتی ہیں۔ اگر آپ سے بیٹھ جائیں، وہ وقت ضائع کریں تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ لوگوں نے جانور قربان کیے ہیں، ایک سے ایک بڑے جانور قربان کیے ہیں، لیکن جو اصل جو قربانی ہوتی ہے اپنی انا کی ہوتی ہے، اور جو پانے کے لیے آپ نے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں ایک ٹائم ہی تو آپ کے پاس ہے۔ اگر وہ ٹائم بھی آپ صحیح طرح سے اسپیئر نہ کریں تو پھر کوئی چیز حاصل نہیں ہے، پھر قربانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ پھر آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔
منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اگر آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہنسی خوشی جیتے ہیں، وہ بھی انہیں پتہ ہے واپس تو گھر آنا ہی ہے نا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی آ جائیں گے، تو یہ ساری صورتحال آپ رہتی ہے۔ بتائیے گا سر کہ کیا گھر والے کبھی ناراض ہوئے کیونکہ جتنے سال سے آپ یہاں پہ ہیں اور آپ گھر میں عید نہیں گزارتے، گھر والوں کے ساتھ نہیں گزارتے، ہمارے ساتھ آفس میں گزارتے ہیں، تو کیا کبھی گھر والے ناراض ہوئے کہ ہمارے ساتھ عید مناؤ؟ یا کہتے تو ہیں کہ ہمارے ساتھ عید گزارو، ابو کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کو بھی تو پھر چلانا ہوتا ہے ساتھ۔ تو کیا مطلب ندیم صاحب ہمیں چھٹی نہیں دیتے ہیں اور ہم آپ کو چھٹی نہیں دیتے۔ لیکن چلانا پڑتا دیکھیں۔ لیکن میثم آپ چونکہ ہمارے ایج فیلو ہی ہیں تو آپ سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ قربانی بکرا تھا، بیل تھا، کیا تھا جو آپ نے کہا گھر والوں نے قربانی دے دی، کہ آپ نے بالکل نہیں دیکھا کہ کیا تھا؟ تصویروں پہ دیکھا ہے، والد صاحب نے تصویریں بھیجی تھی کہ بکرا لیا ہے تو اس بار گھر آ جاؤ، عید کر لیتے ہیں اکٹھے۔ صحیح، لیکن اس سے پہلے جو آپ جب گھر میں عید کیا کرتے تھے، کیونکہ غالباً آپ بھی یہاں کے نیٹو نہیں ہیں، تو جب گھر میں عید کیا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ بکرا منڈی لینے جانا ہے، بکرا کس طرح ہے، کس طریقے سے ہم نے بیل وغیرہ لینے ہیں، اور منڈی کا ذرا کوئی چام وغیرہ بتائیے نا، کیا سچویشن ہوتی تھی وہاں؟ وہ اچھا ٹائم ہوتا تھا، دوستوں کے ساتھ بندہ گھومتا بھی تھا، پروگرام بھی بناتا تھا، گھر والوں کے ساتھ باربیکیو، اٹھنا بیٹھنا، پھر رشتہ داروں کے گھر جانا، پھر عیدی بھی لینا۔ صحیح۔ تو اب ذمہ داریاں ہیں تو پھر اچھا اس عید پہ بھی عیدی لیتے ہیں آپ یا نہیں، لیتے اب تو تھے؟ اب کون دیتا ہے عیدی؟ اب تو اگلے کہتے ہیں کہ بھئی جاب کرتے ہو تو بھگاب دو۔ صحیح۔ تو آپ جیسے آپ نے کہا دوستوں کی آپ نے بات کی، تو عید پر آپ کو کوئی ایسا دوست یا کوئی وہاں کا جو آپ کو یاد آتا ہو؟ محمد عباس نام ہے میرا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے۔ محمد عباس سن لیجئے، یہ میثم صاحب جو ہیں یہ آپ کو بہت شدت سے یاد بالکل کرتے ہیں۔ اس کر رہا ہے کیونکہ اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ ہنساتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ابھی وہ آرمی میں ہیں اور بہت ہی خوش مزاج بندے ہیں۔ صحیح۔ ندیم صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ عید کی تو بہت بات ہو گئی، لیکن اب تھوڑا سا ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے کہ آپ اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ، اتنے سارے لوگ، تو تھوڑا ہم ویورز کو بتانا چاہیں گے آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ایک اصل جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس میں مینجمنٹ ہی کاؤنٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ دو چار تو ہوتے نہیں ہیں، 400-500 لوگ ہوتے ہیں، اور ہر یعنی کہ ذہن کے لوگ ہیں اس کے اندر۔ ضروری نہیں کہ آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ سامنے والے کی بھی میچ کرے گی، نہیں۔ یہ حسن یہی ہوتا ہے ایک ٹیم کا کہ سب اس ایک بوکے کی طرح جسٹ لائک ہوتے ہیں، مختلف پھول ایک گلدستے میں جو لگے ہوتے ہیں، تو وہ ہر طرح کا ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کا کلر بھی ہوتا ہے، ان کو لے کے چلنا یہ حسن ہے کہ کس طرح سے، اور اسی کو حسن اور یہی مینجمنٹ ہے۔ تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ کون کس قابل ہے، کون کہاں کام کر سکتا ہے، اس سے کس طرح سے کام لینا ہے، یہ اصل اس کے لیے یہ ہوتی ہے آکے کہ لوگوں کو بتایا جائے، جس کو نہیں معلوم اس کو بتایا جائے کہ یہاں اس سیٹ پہ ایسے نہیں، اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ یہ ساری باقی پھر ٹیم جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں سارے، یعنی کہ پہلی دفعہ تو نہیں آئے ہوتے، کام کر رہے ہوتے، صرف پلگ انس کرنا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ دیکھتے ہوئے فائن اینڈ ٹیون کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی تو لوگ سبھی ایک پروفیشن میں ہیں تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، وہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ ایک بات جو میں شاید آف کیم نہیں پوچھ سکتی تھی، تو میں سر سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ سر آپ ڈائریکٹر نیوز ہی بننا چاہتے تھے یا میڈیا کا سفر کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں وہ یہ بڑا اچھا سوال ہے جو اکثر ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں ڈیلی، جس کو دیکھو کہ اینکر بننا ہے۔ اچھا جی اینکر بننا، اوکے فائن، دیٹ از گڈ۔ یہ کب سے ارادہ؟ بچپن سے؟ بچپن کون سا بچپن تھا؟ بچپن میں ٹی وی کہاں تھا، اس طرح سے پرائیویٹ چینل تھے ہی نہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بچپن کے ارادے بھی بدلتے رہتے ہیں؟ نہیں، وہ بس ایک فیم ہے۔ دیکھیں آپ جو اینکر ہیں، ہم تو ایک پردے کے پیچھے سے کام کریں، جیسے کیمرہ مین ہیں، وہ کیمرے کے پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہیڈ فون لگا کے وہ ہمیں شوٹ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر چیز کہ کس طرح سے پیش کرنا، ہمیں اچھا بھی وہی دکھائیں گے، برا بھی وہی دکھائیں گے، جیسی شوٹ ہوگی ایسے ہی ہوگی، ایسے ہی ہے نا، تو وہ جیسے شوٹ کر رہے ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حادثاتی طور پہ مجھے اس میں کوئی وہ نہیں، حادثاتی طور پہ اس فیلڈ میں آیا ہوں میں نہیں کہتا کہ میرا کوئی بچپن سے اس کا شوق تھا، میرے کوئی بھی خاندان میں ددیال، ننیال یا عزیز و قریب دور پرے کے بھی کسی کا کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ حادثاتی طور پر آیا جب ایک دفعہ۔ آج یہ ہم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ لیکن سر میں یہ جاننا چاہوں گا، اب انہوں نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ حادثہ پیش کیسے آیا کہ آپ کو شعبہ صحافت میں آنا پڑا؟ یہ بس ایسے ہی اچانک کسی نے کہا، میں چلیں، میرے ماموں نے کہا، ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے ملے، کیا کرو؟ میں نے کچھ نہیں کر رہا آج کا، اچھا جاؤ فلاں اخبار میں چلے جاؤ۔ میرے اختیار حسین ہوتے تھے، مشرق اخبار تھا،
ٹھیک ہے، وہ بند بھی ہو گیا تھا فوری 2 یا 3 ماہ مشکل سے شاید میں اس میں گیا تو بند ہو گیا تھا. تو ان کے پاس گیا، وہاں پہ بیٹھے تو انہوں نے انگلش کی کریٹ دے دی مجھے کہ اس کی ٹرانسلیشن کر دیں. جا کے بیٹھا، وہ بنا کے دے دی. اس کے بعد انہوں نے بس بیٹھ جاؤ، آج سے ہی بیٹھ جاؤ. تو بس وہ پھر دیکھا وہاں پہ، جب ماحول دیکھا کام کا کس طرح سے کام ہوتا ہے، شوق بڑھتا گیا. وہ ختم ہوئی، پھر ایک نیوز ایجنسی تھی پاکستان پریس انٹرنیشنل، وہاں پہ گیا، وہاں بھی ٹرانسلیشن سے کام شروع کیا، انگلش سے اردو بنانا نیوز ایجنسی سے. تو وہ پھر صفحہ جب اس میں ایک دفعہ چلا گیا تو بس پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا کرنا ہے. پھر یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈائریکٹر نیوز بننا ہے، نو وے. لیکن آپ کی وہی بات ہے، موٹیویشن، کنوکشن، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا ہے یا صرف ٹائم کا ضیاع کرنا. 8 گھنٹے میں نے پوری لائف میں کبھی کام نہیں کیا گھڑی دیکھ کے، نو. اگر آفس کی ٹائمنگ ہے 8 بجے کی تو 7 بجے پہنچنا، 4 بجے آف ہونی ہے تو اس کے بعد بھی بیٹھ کے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کرنی. تو اسی لیے میں آج یہاں پر ہوں. اور آپ کو تو میں نے سنڈے کو بھی آفس میں دیکھا ہے. تو دیکھیں بات یہی ہے، اگر آپ میں ایم ذہن میں کچھ ہے، لے کے چلنا ہے، کچھ بننا ہے، تو پھر آپ کو وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے. وہ وقت آپ نے گھر میں بیٹھ کے بھی ضائع کر دینا ہے، دوستوں میں بیٹھ کے بھی ضائع کر دینا ہے. اس سے اچھا آپ بیٹھیں جا کے اپنے ٹھیے پہ بیٹھیں جا کے، اس کو ٹھیا ہی بولتا ہوں، ٹھیے پہ جا کے بیٹھیں، آپ سیکھیں گے روزانہ. میں بولتا ہوں وہ انسان اگر کوئی بھی ہو کسی بھی سیٹ کے اوپر، خواہ آفس بوائے کیوں نہ ہو، NLE کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایک لفظ نہ سیکھے اور ایسی سو جائے تو میں اسے نہیں سمجھتا پھر انسان. صحیح. میثم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، سر نے تو جیسے بیان کیا اپنی تمام رودات کہ میں حادثاتی طور پہ آیا، آپ کیسے میڈیا کی فیلڈ میں آئے؟ میں بھی دراصل شروع میں جب پڑھ رہا تھا، ٹیکنیکل کر رہا تھا. صحیح. تو الیکٹرانک فیلڈ میں تھا میں. جب ٹیکنیکل میں آیا تو پھر چینل کے بڑوں نے موقع دیا کہ آپ نیوز میں آئیں. صحیح. تو پھر میں نے MCR سے شروع کیا. MCR سے پھر NCR میں شفٹ ہوا، پینل پروڈیوسر رہا، آڈیو آپریٹر رہا، ویز پہ رہا، پلے بیک پہ رہا، ساتھ NLE کا کام سیکھا، گرافک سیکھی. مطلب سارے مراحل سے وہ مجھے گزارتے رہے. پھر ہیڈ لائن بنواتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے. ساری بڑوں کی محنت ہے، تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح اس فیلڈ میں آؤں گا یا ایز اے پروڈیوسر ہوں گا. صاحب جیسے 5-6 سال آپ کو ہو گئے، تو آپ کے لیے کیسے مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ بھی ہیڈ ہیں، اور اتنے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آسان تو اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس چیز سے گزر چکے ہیں، ہر شعبے میں رہے ہیں، تو پتہ ہے کہ کس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے. باقی شفٹیں لگی ہوتی ہیں، لوگ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، اتنا وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. میثم یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے سر کا تعارف کرایا تھا کہ سر کنگ میکر ہیں. اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ کنگ میکر میں کیوں کہتا ہوں سر کو، کیونکہ ندیم صاحب جو ہیں بہت سارے چینلز اسٹیبلش کر چکے ہیں، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر چکے ہیں. اور یہی بات میں سر سے بھی جاننا چاہوں گا کہ سر آپ نے بہت چینل اسٹیبلش کیے، بہت چینل متعارف کروائے. تقریباً میڈیا میں جتنے ابھی چینل ایگزسٹ کرتے ہیں، نامی گرامی چینل، ان سب کو آپ نے لانچ کیا. تو سر کتنا مشکل ہوتا ہے ایک چینل کو لانچ کرنا، کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کتنا مشکل ہوتا ہے اسے متعارف کروانا اور اس کو اس کے قدموں پہ کھڑا کرنا؟ دیکھیں پہلی بات تو تھوڑی سی اس میں تصحیح کر دوں کہ میں کوئی کنگ میکر نہیں ہوں. کنگ میکر وہ اوپر والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہی منتخب کرتا ہے اور وہی آپ کے اندر وہ چیزیں خوبیاں پیوست کر دیتا ہے جو جتنا آپ میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اس کا بڑا پن ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے معاشرے میں دکھاتا ہے آپ کا چہرہ. باقی انسان جو بھی ہے سب کو اپنا اپنا معلوم ہے بھارت. تو وہ آتے ہیں، دیکھیں نئی چیز شروع کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک نیا چینل اسٹیبلش کیا، وہ آسان ہوتا ہے. آپ اس میں اپنی پسند کی ٹیم، اپنے لائک مائنڈ مینز آپ بناتے ہیں. جب آپ چلتی ٹرین میں جاتے ہیں تو اس میں بڑی پرابلمز آتی ہیں کہ پرانی چیز ہو اس کو اپنا ان آرڈر کرنے میں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پہ پھر پرابلمز آنی شروع ہوتی ہیں. کیونکہ آپ اپنے مائنڈ سے کریں، جو آلریڈی لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں ایک عرصے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے اکثر کہ بیٹھے بیٹھے لوگ سینئر ہو جاتے ہیں، تو بھی اگر آپ ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے وہاں بڑی پرابلم آتی ہے. ہاں جہاں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہماری بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ پھر اس میں اسموتھ آپریشن ہو جاتے ہیں، پھر وہ ادارہ بھی ترقی کرتا ہے. اگر آپ کسی کو بھی اسپیس نہیں دیں گے کام کرنے کی، کوئی بھی خواہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو یا میثم ہوں یا آپ ہوں، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے میں آپ کو روکوں گا، میں نہیں روک سکتا.
کسی کی مجال نہیں. جیسے خبر کا ہوتا ہے نیوز مین کا, اگر ہمارے پاس کوئی نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے نا, خبر ہمارے پاس آتی ہیں 10 خبریں آتی ہیں, 10 کی 10 چلنے والی نہیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک آدھ خبر ہوتی ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے, چیخ رہی ہوتی ہے مجھے اٹھاؤ, مجھے چلاؤ. اگر میں وہ خبر نہیں اٹھاؤں گا تو میں وہ کرائم کروں گا. ایسے ہی آپ کا ہے, اگر اس خبر کو جو اس خبر کا تقاضا ہے اس خبر کو اس طرح سے آپ ادائیگی نہیں کریں گے, پریزنٹیشن پیش نہیں کریں گے, میں یا میسم جتنی بہتر انداز سے اسے بنا کے دے دیں وہ خبر کل ہو جائے گی. تو بات یہ ہر کسی کی سسٹم میں کی, چین سسٹم میں کی ہے. یہ سولو فلائٹ ہے نہیں میں بلے ڈائریکٹر نیوز بن جاؤں یا سی او بن جاؤں یا ایم ڈی بن جاؤں, لیکن نہیں, جب تک آفس بوائے سے لے کے ٹاپ تک ایک چین میں نہیں آئیں گے جسٹ لائک تسبیح کی طرح, اس وقت سسٹم نہیں بنتا, نہ ہی کام ہوتا ہے. اس میں مزہ وہاں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں. پہلے اولین شرط یہ ہوتی ہے کسی بھی کام کی, جو بیٹھیں 4 5 6 لوگ, وہ ایک دوسرے کے مائنڈ کو سمجھ لیں آخر چاہتا کیا ہے بندہ, کس طرح جانا ہے. تو پھر ہر چیز کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سمجھنے پہ تیار ہی نہ ہو تو پھر پرابلم کے سوا کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ جو ٹرین چل رہی تھی وہ ڈریل ہو جاتی ہے. صحیح. میزم جیسے سر نے بھی کہا کہ ٹرین چل رہی ہے اور ہمیں ساروں کو ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنا ہے, تو آپ کا زیادہ تر پالا جو ہے آؤٹ پٹ کی تمام ٹیم سے پڑتا ہے اور اینکر سے زیادہ پڑتا ہے. تو پھر کتنا ڈیفیکلٹ دیکھتے ہیں اینکرز کو مینیج کرنا, ان کی چھٹیوں کو مینیج کرنا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس نے کون کون سے بلیٹن کرنے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے اس تمام سچویشن میں؟ یہ تو روسٹر میں ہی ہم طے کر دیتے ہیں کہ بھئی کس کی کون سی ڈیوٹی ہے. تو میری تو ساری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, کبھی مسئلہ نہیں کیا ہے کہ بھئی مجھے یہ شفٹ دیں. اچھا, آن کیمرہ, یہ آن کیمرہ نہیں, ویسے بھی اچھی ہے, آپ بیٹھے ہوئے اچھے ہیں. نہیں, پھر اگر سر نے, میسم صاحب نے ہماری آن کیمرہ تعریف کی ہے تو میں بھی تعریفاً جملہ کہتا ہوں کہ میسم صاحب بہت کوآپریٹیو ہیں. اگر کسی بھی ہم سچویشن میں پھنس جائیں کہ ہمیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے کہ ہمیں ابھی چھٹی چاہیے یا ہمیں جانا ہے یا ہم نہیں کر سکتے, تو وہ پھر اس کو بہت جلدی مینیج کرتے ہیں. اس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا. بہت شکریہ آپ کا, آپ میری تعریف کر رہے ہیں. یہ شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ پھر اسے کہتے ہیں پروگرام ختم بھی تو ہونا ہے. انجمن ستائش بامی, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. نہیں ایسا نہیں ہے. تو خیر ٹیم ساری اچھی ہے. صحیح. اگر کہیں کسی کو مجبوری ہو بھی جائے, خوشی غمی ہر کسی کے ساتھ ہے, تو میں خود بھی بیٹھ جاتا ہوں کام پہ, ان کی جگہ خود کام کرتا ہوں تاکہ ان کو ریلیکس ہو جائے. اب اینکر کی جگہ تو آپ مجھے بیٹھنے نہیں دیں گے. صحیح. ندیم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے دہائیاں دے دیں اس فیلڈ کو, آئے آپ حادثاتی طور پہ لیکن سالوں لگے اور پھر اس کے بعد چینل اسٹیبلش بھی کیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے آج سے 10-15 سال پہلے کے میڈیا کو بھی دیکھا, آج کے میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کی مستقبل پہ بھی نظر ہے, تو کس طرح سے اس تمام ٹینیور کو دیکھتے ہیں, ماضی کو, مستقبل کو اور حال کو, اور کس طرح سے آپس میں ملائیں گے؟ گڈ. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس نے اس میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں, اس کو بنتے بھی دیکھا ہے, اس کی پیک بھی دیکھی ہے. صحیح. اور اس کا ڈاؤن فال بھی دیکھ رہا ہوں, اور اس سے فائدے بھی اٹھائیں اور اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں جیسے سارے لوگ ہیں اس انڈسٹری کے اندر. یہ جس سے 2002 سے بیسکلی اگر ہم کہیں الیکٹرانک میڈیا کا پاکستان کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جیو سے آغاز. گو کہ پہلے انڈس بھی تھا اور ایئر وائی بھی تھا, لیکن وہ اتنا وہ نہیں تھا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جیو کی پھر جو ٹریننگ ہوئی, ہم پرنٹ میڈیا سے وہاں پہ گئے تھے, اپنے آپ کو جلدی الیکٹرانک اس میں اپنے آپ کو کر لیا تھا. جو ہاں بعد میں جو لوگ آئے پھر نہیں آئے اس انڈسٹری کے اندر, تو یہ معاملہ اچھا رہا. 2 جون یعنی کہ اگست 2002 سے جون میں نے جوائننگ دی تھی. اس سے پہلے کہ ایکسپریس اخبار میں تھا تو وہاں سے میں یہاں آیا تھا. تو ٹریننگ تھی, باہر سے امریکہ سے لوگ آئے تھے, انہوں نے ٹرین کیا. اگر ابھی آج پوری انڈسٹری کے اندر جہاں بھی لوگ دیکھیں گے وہ جیو ہی کے لوگ ہر جگہ تقریباً ہیں انڈسٹری کے اندر باہر. تو اس کی پیک ہی کیونکہ یہاں پہ تھی نہیں, میڈیا کو آزادی نہیں تھی, تو دبئی سے تھا, آپریشن سارے وہاں سے تھے, لینڈنگ رائٹ صرف لینڈنگ یہاں پہ تھا, آن ایئر وہاں سے تھا. وہاں سے ہم نے دیکھا پیک ہوئی, پھر مشرف دور میں پاکستان سے اجازت ہوئی, وائنڈ اپ کیا یہاں ہے. اس کے بعد پھر وہ سوئچنگ شروع ہوئی, انڈسٹری میں ڈیمانڈ بڑھتی گئی, اس میں پھر ہمارا بھی فائدہ ہوتا رہا. سیلریاں بھی ہماری جو پہلے ہزاروں میں تھی وہ پھر کہیں سے کہیں پہنچ گئیں. تو پیک اس کی ہم نے بھرپور دیکھی. لیکن بدقسمتی سے جب اس کے اندر میڈیا سے ہٹ کے ادارے آئے, لوگ آئے جن کے
پرائم بزنس کچھ اور تھا، اس کے بعد وہ آنا شروع ہو گئے، یعنی کہ شیلٹر کے طور پہ، ایک امبریلا کے طور پہ اس کو استعمال کرنا شروع کیا. پھر پیراشوٹ یا چھاتا بردار فورسز جو اس میں انٹری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہ ہم نے اس طرح سے اس کو لے کے نہیں گئے، کیونکہ یہ بھی ایک مقدس پیشہ، پیغمبروں کا پیشہ، خبر رسانی، یہ ساری چیز تھی. اس کی جو تقاضا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا. پھر ہم صرف ریل پیل، جلد بازی، بھاگ دوڑ، پھر پریشر مالکان کا، اور پھر جب آپ کے سامنے، مالکان کے سامنے جب 10 اسکرین لگی ہوتی تھیں تو جو نیوز روم میں لوگ تھے وہ رن ڈاؤن پہ، بالخصوص جو رن ڈاؤن پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی سب سے زیادہ عذاب میں بنا دی جاتی ہے کہ اس چینل نے فلانے چل دی، تسی کی کرو تھے، کی ویکھ رہے ہو تسی، کیوں وہ اس کے پاس 10 اسکرین نہیں ہیں. وہ جب چلائے گا کہ جب اس کا رپورٹر دے گا، رپورٹر آن کرے گا اس صورت ہوگی. لیکن بے جا پریشر کی وجہ سے یہ اسکرینیں خراب ہوتی گئیں. جو آج ہم اس حال میں پہنچے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. چینل مالکان بھی ہیں اس کے اندر، اور پھر ان پروفیشنل لوگ جس طرح سے اس میں آئے ہیں، جسٹ لائک مشروم کی طرح جو لوگ آئے ہیں اس کے اندر، وہ پیراشوٹ کے ذریعے، کیونکہ ایک فیم آتا تھا اس میں، ایک فیم. پہلے ہم دیکھتے تھے ڈراموں کے جو آرٹسٹ تھے ان کے آٹوگراف لی جاتے تھے، وہ جہاں جاتے تھے ان کے گرد گھیرا جاتا تھا. لیکن اس انڈسٹری میں جو نیوز کے جو لوگ تھے وہ سمٹ کے چلی گئی اینکرز کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ خبریں پڑھ رہے ہیں. جب پروگرام کریں گے اس کے بعد جس طرح سے پھر شروع ہوا سلسلہ، وہ پھر اس میں سنبھلنے نہیں پایا، اور اب آپ ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں اس کا. اب یہ تقریباً بس یہ ہچکیاں ہی لے رہا ہے، کیونکہ پھر یہاں سے شفٹ ہو گیا پورا یہ سوشل میڈیا کی طرف. ایک اور چھوٹی سی بات، جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا یعنی کہ موبائل سے جو فوٹیج بڑی اسکرین سے موبائل پہ آتی تھی، اب ری جنریٹ ہو رہی ہیں، اب یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، بڑی اسکرین پہ جا رہی ہیں. کوئی ایشو جو بڑی اسکرین پہ جگہ نہیں بنا پا رہا ہے تو اس کے اوپر ہو رہا ہے سارا کا سارا. صحیح سر، ہم کوشش اور دعا بھی یہی کریں گے کہ دوبارہ سے جو ہے یہ میڈیا سروائیو کرے اور واپس اپنے پیک لیول پہ جائے، کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آج بڑی عید ہے، بڑی خوشیوں کا دن ہے، اور قربانی کی عید ہے. تو قربانی کا درس دیتی ہے. اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنا وقت دیں، ان سے پیار کریں، اور قربانی دینے کی کوشش کریں اپنے وقت کی، اپنے خیالات کی، اپنے احساسات کی، اپنے پیار کی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.